فرمائی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے آپ نے دونوں چیزوں کا سامنے رکھا، خلافت کو بھی روحانیت کو بھی۔ تو اس سے آج جو تقسیم کی جا رہی ہے کہ روحانیت میں تو مولا علی کا نمبر ہے اور خلافت میں حضرت صدیق اکبر کا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے داتا صاحب نے دونوں چیزوں کو جدا جدا بیان کیا۔ اور میں ان کو کہوں گا کہ جو داتا کا نام تو لیتے ہیں اور وہاں پر سلامی دینے بھی جاتے ہیں اور شوق سے کہتے ہیں ہم داتا صاحب کے پاس سے ہو کر آئے ہیں، تو میں کہتا ہوں خالی داتا کا نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہوگا جب داتا کا نام بھی لو، داتا کی فکر کو بھی اپناؤ۔ آج جو تقسیم کر رہے ہو روحانیت میں کسی اور کا پہلا اور خلافت میں کسی اور کا ہے، تو میں کہتا ہوں داتا صاحب کو پڑھو تو صحیح کہ داتا صاحب کا اپنا نظریہ کیا ہے۔ ہم ہیں داتا صاحب والے اور ہم ان کے حقیقی فکر کے وارث ہیں کہ ہم نے فقط داتا کا لنگر ہی نہیں کھایا، داتا کی فکر کو بھی اپنایا ہے۔ یہی نعرہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے لحاظ سے اور روحانیت کے لحاظ سے 14 صدیوں کے جو امت کے علماء گزرے اور صحابہ کرام سے اگر شروع کیا جائے تو یہ نعرہ ابھی وقت نہیں میں وہ سارے دلائل سامنے رکھوں تو صحابہ کرام ہو، آج ہمارا جو نظریہ ہے وہی ہے جو صحابہ کرام کا ہے، وہی ہے جو اہل بیت کا ہے، وہی ہے جو تابعین تبع تابعین کا، جو شہداء کا ہے، جو فقہاء اربعہ کا ہے، جو اصولیین کا ہے، جو مفسرین و محدثین کا ہے، اور جو حضرت مجدد الفسانی کا، پیر مہر علی شاہ کا اور پیر جماعت علی شاہ کا اور امام احمد رضا کا ہے، وہی آج ہمارا نظریہ ہے۔ اور اسی